یہ ہم نے نہیں کہا، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دو میدان میں نہیں، دنیا کے ہر میدان میں انقلاب آیا۔ آج ہم کسی ریولیشن کو دیکھ کر کے، انقلاب کو دیکھ کر کسی ایک شخصیت کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں بہت ساری شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ تحریک آزادی کو لے کر کے جن شخصیتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا میدان ہے آزادی کی تحریک چلانا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ ان کی شخصیتیں مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کرسچنوں میں بھی ہیں۔ تو وہ تحریک آزادی ان کا ایک میدان تھا، اس کے وہ انقلابی تھے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جہالت سے نکال کر کے علم کے میدان میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ وہ ہیں جو بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کو لانا چاہتے تھے، جمہوریت کو، وہ ان کی انقلابی شخصیت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کمیونزم کو لائے۔ دنیا کا ایک ایک میدان ہے جس میں انہوں نے انقلاب لایا۔ یہ صرف کائنات میں تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی ہر ضرورت میں انقلاب لا کر دکھایا۔ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 6 لوگ قلم پکڑنا جانتے تھے۔ 10 سال کے بعد جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 80,000 لوگوں کو لکھنا آ چکا تھا۔ علم کا انقلاب اس دنیا میں اس سے بڑا کون لایا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں، انقلاب کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی ہماری 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم ہنستے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم روتے ہیں۔ اس صحابی نے جب یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سی باتیں جس پر تم روتے ہو اور جس پر تم ہنستے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عقل و شعور نہیں، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا شعور نہیں تھا، تو ہم نے افواہوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے۔ آٹے کے خدا بناتے تھے اور آٹے کا خدا بنا کر سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں جب راستے میں کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو ہمارے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے۔ آٹے کا تو تھا، کھانے کی چیز تھی، کبھی پیر توڑ کے کھاتے اور زیادہ بھوک لگے تو گردن بھی توڑ کے کھا لیتے تھے۔ وہ خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آج جب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو توڑ کے کھاتے بھی تھے۔ اور دوسری بات وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جو یاد کر کے ہمیں رونا آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خود کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہر بیٹی کو میں نے قبر کھود کر کے دفن کر دیا۔ آخری بیٹی بڑی ہو گئی تھی، میرے سفر میں جانے کے وقت میں تجارت کے سفر پر تھا، میری بیوی نے بتایا نہیں اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ ماں کیسے مارے؟ 4 بیٹیوں کو تو میں پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر ختم کر چکا تھا، 5ویں تھوڑی بڑی ہو چکی تھی میرے آنے کے بعد۔ پھر جب مجھے پتا چلا 5ویں بھی بیٹی ہے تو اب تو وہ پہچاننے لگ گئی تھی، لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں اس پہچاننے والی اور مجھے باپ کہہ کر پکارنے والی بیٹی کو بھی گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اس کی چیخوں کو نہیں سنا، قبر کھودا اور اس کو زندہ میں نے دفن کر دیا۔ اس کی چیخیں میرے کان کو آج بھی اندر گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہتے ہیں جب زمانے جاہلیت کی یہ بات ہم یاد کرتے ہیں تو سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، درد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تھی تو ہم عیب سمجھتے تھے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جانا یہ عیب تھا۔ یا رسول اللہ، آپ جو تشریف لائے، آپ جو تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے حسن ادب دے کر صحیح جگہ شادی کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف بیٹیوں کی بات جہاں تک ہے، یہ ان کی عزتوں کی بات، حدیثیں پڑھو آپ کو پتہ چلے۔ بیٹی ہونی پر میرے آقا نے شفاعت کی بات فرمائی، بہن ہو تو فرمایا اس کی غائبانہ بھائی کے حق میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے کعبے کے پاس قبول ہوتی ہیں۔ ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت ہے، بیوی ہو تو ایک لقمہ اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب۔ عورت کو ہر مقام پر وہ عزتیں دی گئی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری جو الفاظ وفات کے وقت جو بیان فرمائے اس میں بھی یہ ذکر ہے، ملک یمین، الصلاۃ و ملک یمین۔ ملک یمین کس کو کہتے ہیں؟ جو تمہارے ماتحت رہنے والی عورت
میرے آقا نے فرمایا ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھو، 10 بیویاں جو ایک ساتھ رہی، 10 بیویاں، اور مختلف روایات میں جو 11 ہے تعداد وہ آگے پیچھے کسی کے انتقال کے بعد. حضرت خدیجہ جب تک تھی تو کوئی اور بیوی نہیں تھی، باقی 10 بیویاں جب تک تھیں ایک بھی بیوی نے کہیں کوئی روایت نہیں بیان کی کہ حضور نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، کسی نے نہیں کہا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت مزاج کے ساتھ ان کو تکلیف دی ہو کبھی نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 بیویوں کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار کر کے دکھائے ہو. یہاں تو 2 بیویاں رکھ نہیں پاتا کوئی، اور ویسے بھی ہمارے اوپر الزام ہے کہ 4 والے ہیں، میاں ایک نہیں سنبھلتی، 4 کی بات کی ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں جیسی فطرت اور صفت جس کے اندر ہے، ارے سب عورتوں کے اندر ایک نسوانی صفت سب کے اندر ہوتی ہے. وہ امہات المومنین تھیں، رسول اللہ کی بیویاں تھیں، لیکن تھی تو عورت. اور حدیثوں میں اس کا ذکر بھی ہے. حضرت عائشہ کی باری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر ہیں. حضرت زینب دوسری بیوی ہیں، انہوں نے گوشت کا ایک ایسا سالن بنایا جو حضور کو بہت پسند تھا. انہوں نے سوچا آج میرے گھر میں حضور تو آئیں گے نہیں، باری عائشہ کے گھر ہے. تھوڑا سا سالن انہوں نے اپنی خادمہ کو دے کر کے بھیجا، عائشہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سالن حضور کو پسند ہے، پہنچاؤ. عورت ہوتی ہے، خادمہ لے کر کے آئی. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا زینب کہاں سے؟ کونی مار کے گرا دیا. آج میرے پاس ہے رسول اللہ اور مہمان نوازی ضیافت جو کچھ بھی ہوگی وہ عائشہ کے گھر سے ہوگی. مختصر سی یہ چھوٹی پوٹی باتیں ہیں، عورتوں کے اندر تو ہوتی ہی ہیں. ارے 2 کے درمیان مساوات کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے 10 بیویوں کے ساتھ مساوات کر کے کائنات کو دکھایا. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو رحمت عالم ہو. یہ وہی کر سکتا ہے جو ریئلٹی میں کہتا بھی ہو اور کرتا بھی ہو. دنیا کو عورتوں کے حقوق بتانے والا خود کبھی بیوی نہ رکھ سکتا ہو، اور وہ دنیا کو پاٹھ پڑھا رہا ہے عورتوں کی عزتوں کے لیے. ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے. اولاد کی بات جہاں تک آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جو فرمایا، اور اس کے علاوہ مساوات کی جہاں تک بات آئے، میں کل ملا کر کے آج کے دن کی ایک عظمت بتاؤں. آج کے دن بہت سارے انقلاب آئے، علم کا انقلاب، انسانوں کے عروج و ارتقاء کا انقلاب، جہالت سے نکالنے کا انقلاب، برائیوں سے باز لانے کا انقلاب. ارے وہ صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے ان کے حالات یہ تھے کہ وہ شراب نوشی اور قمار بازی میں فخر کرتے تھے. 50 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کا رواج تھا. 50 سال پرانی شراب نشہ زیادہ کرتی ہے، لیکن ایک فرمان رسول تھا جس نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی. حضرت انس کہتے ہیں میں کہبہ خانے میں لوگوں کو شراب پیالوں میں بھر کر کے دیا کرتا تھا. ایک شام ایسی آئی کہ مدینے میں اعلان ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں آج سے شراب حرام ہو گئی. صرف اعلان ہوا، جیسے ہی آواز گونجی مدینے کی گلیوں میں، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ وہیں سے پٹک دیا، جس کے گھر میں مٹکا تھا اس نے توڑ دیا. وہ ایک دن تھا مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہہ رہی تھی. ایک فرمان رسول نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی. انقلاب میرے عزیزو، یہاں رک کر کے میں اس انقلاب پر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. وہ صحابہ سے آپ کی محبت ہے یا نہیں؟ ہم اہل ایمان ہیں، اس صحابہ سے ہماری محبت. اس رسول سے محبت نہ ہوتی تو یہاں آتے بھی نہیں آپ. اس رسول سے آپ کو بے پناہ محبت ہے. آج اگر میں کہوں، ہر بچہ ہر جوان یہ کہنے کو تیار ہے اس ناموس مصطفیٰ پر تم کیا دو گے؟ چندے کی بات نہیں، گردنیں دینے کو تیار ہے. یہ لبیک یوں ہی نہیں کہا جاتا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ. بتاؤ کس چیز سے تم حاضر ہو؟ جان سے، اپنی تمام چیزوں سے حاضر ہو. لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہو، جان دینے کے لیے تیار ہے، حضور پر مر مٹنے کو تیار ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا کرنے کو تیار ہے، اس قوم کے اندر اگر نشہ عام ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی فکر کی بات. جس چیز کو میرے آقا کائنات سے ختم کرنے آئے، آج ان کی امت اس چیز کو رواج کیسے دے سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزو. مسلمان اور نشہ دو ایسی چیزیں ہیں جیسے دن اور رات. دن اور رات کا کیا ملا؟ کالا اور سفید دونوں ایک ہو نہیں سکتے.
مسلمان اور نشہ اتنا اپوزٹ ہے، اتنا اپوزٹ ہے. ہمارے محلوں میں نشہ آیا کہاں سے؟ ہمارے محلوں میں نشہ بکتا کیسے ہے؟ تم نے کیا حدیثیں نہیں سنی؟ وہ صحابہ تو پہلے حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے استعمال کر رہے تھے. ہم تو پیدائشی کانوں میں سنتے آ رہے کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. ابھی تمہیں اور کوئی حرام کرنے والا نہیں آنے والا ہے. پہلے سے حرام چیز تمہارے سامنے ہے. کون ہے جو ہمارے بچوں کو اس آوارگی میں آج مبتلا کر دیا؟ اگر عشق رسول رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں میں ہے تو میرے عزیزوں، نشہ اٹھانا تو دور کی بات، تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تمہارے روز بات کرتے روز چھوڑتے ہیں. دنیا نے تمہیں اس کی عادت ڈلوا دی. یہ اتنا نارمل کر دیا گیا، کامن کر دیا گیا کہ کسی کی عزتیں کچھ نہیں ہوتی. اور پھر میں کہتا ہوں تم اپنی بہنوں کی عزت کی فکر کیوں کرتے ہو جب دوسروں کی بہنوں پر رات کی تاریکی میں ڈاکے ڈالتے ہو؟ کیوں اپنی بہنوں کی عزت کی فکر؟ بلکہ وہ دور بھی آ جائے گا جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی میرے عزیزوں. اب وہ دور بھی تم دیکھو گے کہ بہنوں کو خود ہی لوگ بازاروں میں لا دیں گے. باپ اپنی بیٹیوں کو خود لے کر کے آئے گا بازار میں. ہم نے مصر میں دیکھا ہے، آج سے تقریباً 17 سال ہو گئے میں آ کر کے بھی. اس وقت جب ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، دریائے نیل پر ناچتی ہوئی لڑکیاں، تعجب ہوتا کہ ادھر سے گاڑی گزر جائے تو آنکھیں بند کر لیں. لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ یہ طوائفیں نہیں ہیں، یہ ناچنے والیاں نہیں ہیں، یہ فیملی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں ہیں، ان کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حیرت ہوتی ہے، باپ لے کر کے آتا ہے. اور یہ کسی میں غیر ملک کی بات نہیں کر رہا، مسلمان ملک کی بات کر رہا. ہم نے بغداد میں، عراق میں بھی یہ سارے حرکتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کہ اب زمانہ ننگا ہو جائے گا. اور اس طرح سے تمہیں آج مسحور کر دیا گیا کہ تم نیکیوں کو سننا بھی نہیں چاہتے. آج کوئی بھی مولانا کہے تو اس کو فوراً بند کر دو. ارے اس کا مت سنو. کوئی چٹکلے سنانے والا ہو، شادیوں کی بات کرنے والا، عورتوں کی بات کرنے والا، اس کو وائرل کرو، خوب سنو اس کو. مزیدار مفتی ہے، مزیدار مولوی ہے. لیکن تمہیں زنا سے اگر کوئی روکے، تمہاری آنکھوں کی پابندی کی بات کرے، پرانے خیالات والا آدمی ہے. عزیزان گرامی، آپ سے میں یہ کہتا ہوں، تم جس اسلام کی بات کرتے وہ اسلام نہیں ہے. یہ میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا، میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جس معاشرے میں رہتے برسوں ہو جاتے، انہوں نے بھابیوں کو نہیں دیکھا تھا. برسوں ہو جاتے، اپنے سگے بھائی کی عورت کو نہیں دیکھا. اور آج ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں، ابھی اگر نعرہ لگاؤ کوئی بھی اسلام زندہ باد تو دیکھو چھت گونجنے لگ جائے، دیواریں گونجنے لگ جائے. اسلام زندہ باد کے مسجد میں زندہ باد، تمہاری شادیوں کی محلوں میں کیا ہو گیا اسلام کو؟ کہاں ہے اسلام؟ تمہاری بیویوں پر اسلام زندہ باد نہیں، تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں، تمہاری ماؤں پر اسلام زندہ باد نہیں. ہم کسی شادی میں جانے سے اب گھبرانے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی شکل و شباہت دیکھتے، یا یہ علماء بھی ہوتے ہوں گے، میاں ہم کو پردہ کر کے جانا پڑتا ہے، باقی پردے والی تو سب کھلے ہوتی ہیں. مردوں کو، علماء کو پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ننگی ہے. وہ بات کرتی ہے فاطمہ الزہرا کی، دل پر چوٹ لگتی ہے. میرے آقا کی وہ دختر نیک اختر لگتے جگر جس کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا، اس سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں ہماری بہنیں آج. اور حد تو یہ ہے، اس رسول اللہ کی بیٹی کے پردے کا حال یہ ہے. حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے، لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ایک آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. اس دن بھی اعلان ہوگا. اور ہماری عورتیں ان سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں. یہ بے حیائی کا دور. آج اس انقلابی دن پر میرا یہ پیغام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہمیں چھوڑا تھا، آؤ اس نقطے پر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روئے میرے آقا نے. حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بھی میرے پاس دنیا آئی تھی، اس نے کہا میرا مال و متاع لے لو، میں نے ٹھکرا دیا. دنیا نے کہا میرا حسن و جمال قبول کر لو یا رسول اللہ، ایک سے ایک لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھکرا دیا، مجھے تیرے حسن و جمال کی بھی حاجت نہیں، تیرے دولت و مال کی بھی نہیں. تو دنیا مجھے یہ کہہ کر کے گئی
یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ٹھکرایا لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ مجھے لے لے گی، میرے حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی، میرے دولت و مال میں غرق ہو جائے گی۔ حضور فرماتے دنیا کی اس بات نے مجھے رلا دیا، دنیا کی اس بات نے مجھے رونے پر مجبور کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر غم تھا تو اسی دور کا تھا یہ، جب امت میرے آقا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ کیوں ایک انسان نہیں ہو سکتا کوئی؟ سارے انسان پیدا ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے، ماں اور باپ سے، لیکن ان کو اس طرح کاسٹ میں بدل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آج جو ہمیں مساوات کا درس دینا چاہتے ہیں، میں نے گجرات کی سرزمین پر کئی لوگوں کے دکھ سنے، ایسے نہیں جو مجرم ہیں، ایسے لوگ جو ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ آفیسر ہیں، پڑھ لکھ کر کے وہ عہدے پر آ گئے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری برادری چھوٹی ہے تو ہمیں آج بھی گاؤں کا مکھیا کھٹیا پہ بھی بیٹھنے نہیں دیتا، چاہے میرے سٹار لگے ہوئے۔ یہ حالات بنا دیے گئے، میں کسی کا نام لے کر نہیں کر، آج بھی یہ کاسٹزم کا جو بھوت سوار ہے، کئی جگہوں پر جا کر دیکھو، چھوت چھات آج بھی چھوت چھات سے جوجھ رہا ہوا یہ معاشرہ۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبزی بیچا کرتے تھے، سبزی فروش تھے، اور گاؤں سے سبزی لا کر مدینے میں بیچتے تھے۔ صورت کی اچھی نہیں تھی، لوگ جو ہے دور ہٹتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آتے، پسینہ جسم میں رہتا۔ عام طور پر کسان لوگ اپنی کسانی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اسی طرح ظاہر بن حرام تھے، بازار میں سبزی بیچ رہے ہیں، اچانک پیچھے سے کوئی آیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، پوچھا پہچانو کون ہے؟ آخرت میں بھی جاؤ میرے محبوب کا ہی جلوہ دکھے گا، صرف اور صرف ایک ہی جلوہ دکھے گا جس کی محبت میں بریلی کا امام سرشار تھا، کہتا ہے قیامت کے دن ساری مخلوق یہ دیکھتی رہے گی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ آخر میں دعا صرف اتنی ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان لبیک یا رسول اللہ۔